سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ دوستو غور کریں تو کائنات کی ہر چیز یہی پکار رہی ہے۔ پیارے ناظرین، درود پاک ایک روٹین میں کثرت سے پڑھیں۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت زندگی میں ایک بار ضرور حاصل ہو جائے۔ ہمارے پیارے آقا کریم کو یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ میرا کون سا امتی کون سا درود پاک کتنی بار مجھ پر پڑھتا ہے۔ درود پاک کی کثرت زیارت نبی پاک کا نسخہ ہے اور امت کے حال سے آگاہ وہ ہر گھڑی ہیں۔ خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا تو اپنی امت پر بہت مہربان ہیں، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہم بھی ترک کر دیں یہ فضول باتیں، کھیلوں کی باتیں، موسموں کی باتیں، رشتہ داروں کی چغلیاں، اور کیوں نہ درود شریف کی کثرت کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر میرے پیارے آقا چاہیں تو رخ انور سے پردہ ہٹا دیں، یعنی اپنا دیدار عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ضروری بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خواب میں آقا کی زیارت ہو تو یقیناً وہ آقا ہی ہوتے ہیں، شیطان ان کا روپ نہیں لے سکتا۔ دیدار حق ہے زیارت، جس نے حضور کو دیکھا گویا اس نے رب کو دیکھا۔ شان مصطفیٰ میں شان خدا نظر آتی ہے۔ آئیں اب غار حرا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ کے قلب مبارک میں اللہ کے دیدار کا شوق انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور آپ بہت بے قرار رہتے تھے، بہت بے چینی رہتی تھی۔ آپ پر ایک ایسا حال وارد ہوتا تھا کہ کسی اور چیز کا ہوش نہ رہتا تھا، صرف اسی آرزو میں شب و روز گزرتے تھے کہ رب تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ تو جب اللہ نے اتنی شدت کی آرزو اپنے محبوب میں دیکھی کہ آپ پر دیوانگی طاری ہوتی تھی اور سوائے اپنے رب کے کچھ سجائی نہ دیتا تھا، تو غار حرا وہ پہلا مقام ہے جہاں نبی پاک کو اللہ پاک کا دیدار ہوا۔ غار حرا میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ نبی پاک کا 12 سال غار حرا میں آنا جانا چلتا رہا۔ اللہ کا عشق آپ کی نس نس میں گردش کر رہا تھا، اور وہ باطنی تھا۔ اب غار حرا میں جبرائیل امین جو پیغام لائے وہ قرآن تھا، جو امت کے لیے تھا۔ جبرائیل امین نے قرآن کی کنجی جو نبی پاک کو تھمائی، وہ قرآن امت کے لیے تھا، اور نبی پاک کا روحانی سفر نبوت سے پہلے سے تھا۔ نبی پاک کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، تو نبوت کے اعلان سے پہلے 15 سال کا عرصہ آپ کی روحانی ٹریننگ بھی وہ تمام روحانی سفر پر مبنی ہے۔ صوفیانہ مشاہدات سے یہی پیغمبری کو سمجھا جا سکتا ہے۔ صوفیانہ مشاہدات کی صورت مختلف ہوتی ہے۔ قرآن نازل ہوتا، آپ محفوظ فرماتے اور لوگوں کو بڑی مشکل سے قائل کرتے تھے کہ یہ وحی سے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ آپ سیرت و کردار میں آپ عام انسانوں کی طرح کسی تعمیری مرحلے سے نہیں گزرے، بلکہ ہمیشہ سے ہی بہترین سیرت اور کردار کے مالک تھے۔ نبی پاک اپنی عمر مبارک کے 40 سال پورے کر چکے تھے، اور حسب معمول غار حرا میں مصروف غور و فکر تھے۔ ایک فرشتہ حاضر ہوا، آپ سے فرمایا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ غار حرا میں نبی پاک کو نبوت عطا ہو رہی تھی۔ سورۃ الگ کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ کی طبیعت بوجھل ہو گئی، اور آپ کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ وہ نبوت کی اس قدر بھاری ذمہ داری کیسے پوری کر سکیں گے، مگر رب کائنات نے آپ کو یہ بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور یہ ارشاد فرما کر اپنے محبوب کی شان اور عظمت میں اضافہ کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا یا پھٹ پڑتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ رسول اللہ کی تعلیمات میں قرآن مجید میں غور و فکر کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور غور و فکر سے ہر نقطہ کھلتا ہے۔
بندہ نقطے میں موجود دنیاؤں کو اپنی سکت کے مطابق دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد کی حیات مبارک میں خالق کی رضا اور ضمیر کی آواز پر عمل اور خود سپردگی نمایاں ہے۔ رسول اللہ نے شدید تکالیف اور ذہنی اذیتوں کے باوجود صبر سے کام لیا، عزم و استحکام سے دل شکن حالات کا سامنا کیا، اللہ پر یقین اور توکل سے ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو ام جمیل اور ابو لہب کے اکسانے پر گلی کوچوں کے بچے اور دوسرے آوارہ لوگ انہیں پتھر مارتے، جس سے پیارے آقا کے سر اور چہرہ مبارک سے خون بہنے لگتا تھا۔ پیارے آقا دامن سے خون پونچھتے اور گھر واپس پہنچتے تو حضرت خدیجہ انہیں اس حال میں دیکھ کر دکھ بھرے لہجے میں پوچھتی، کیا آج آپ نے بہت رنج اٹھایا ہے؟ تو آپ کے الفاظ مبارک ذہن کی مرکزیت اور اس پر یقین کے ساتھ قائم رہنے کے عزم کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے خدیجہ، جب انسان یہ جان لے کہ وہ کس مقصد کے لیے اور کس کی خاطر رنج اٹھا رہا ہے تو اسے دکھ اور درد کا احساس نہیں رہتا۔ ناظرین، رحمت للعالمین حضرت محمد کا تصور اور تعلیمات پر عمل کرنے سے اسرار الہی کھلتے ہیں، اور اللہ والے اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو رسول اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھو، اللہ کی قربت عطا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند فرمایا۔ محترم دوستو، ہم سب کو اللہ کے محبوب آخری نبی نے ظلم و ستم کی چکی میں پسنے سے بچایا ہے۔ ہم اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ اب دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اور روحانی علوم سیکھیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر فرد آپ کی رحمت سے مستفیض ہوتا ہے۔ آپ کی شفقت سے انسان نے جان لیا کہ کائنات کا معزز رکن احساس کمتری اور احساس برتری دونوں سے آزاد ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور وہ اسی نظریے سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام اللہ کے محبوب حضرت محمد کی حیات طیبہ کیئر آف اللہ طرز فکر پر قائم ہے، یعنی اللہ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ اس سوچ میں ہر قسم کے غیر متوازن وائبریشن کا علاج بھی یہی پیغام روشنی ہے اور زندگی ہے اور بصیرت ہے۔ غار حرا کی شب اللہ نے نبی پاک کو جو مشن سونپا تھا میدان عرفات میں مکمل ہو گیا، اسلام بھی مکمل ہو گیا اور قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ نے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ یہی دین کامل ہے بندوں کے لیے، اور آپ کا مشن مکمل ہو گیا۔ دوستو، اگر آج کا مسلمان نبی پاک کے آخری خطبہ اور حج اور قرآن پر صدق کے دل سے عمل شروع کر دے تو اس کا دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے، تو یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جنت بن جائے گی، اور ہم دنیا میں کامران اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ نبی پاک کی ہستی بیش قیمت ہے اور بہت ہی مبارک ہے۔ ساتھیو، جشن عید المیلاد النبی